اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش سے زمین پر اتارے جانے تک سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، اسی لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی۔ لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا واقعے کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ ابلیس لعین۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت و بزرگی سے بھی نوازا تھا۔ زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت دی تھی۔ اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرے داری کے انعام سے بھی نوازا تھا، لیکن اس نے اللہ کے سامنے گھمنڈ کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا، اس کی شکل بگاڑ دی اور سارے رتبے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے تھے چھین لیے۔ اس پر اپنی لعنت فرمائی، اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ شیطان ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کو دنیا اور آسمانوں دونوں کی بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا، ابلیس انہی میں سے تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہاں لو شعلے کی طرح نظر نہیں آتی، لیکن صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور ساری گرمی اسی میں ہوتی ہے۔ اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا۔ دوسری روایت میں عزازیل بھی آیا ہے اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابلیس گھمنڈ کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اور ان میں جو کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگروں کو۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 29۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں، وہ ابلیس لعین ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ کے دشمن ابلیس کے بارے میں اتاری۔ اللہ نے اس پر لعنت فرمائی اور اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور فرمایا ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34۔ ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھا؟ اس کے بارے میں
علماء کے بہت سے قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق زمین پر انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہی گروہ تھا جس سے جنات کہا جاتا ہے۔ یہ وہی گروہ تھا جسے جنات کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں زنجیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کارنامے سے اس نے غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ اس کے غرور کو جان گیا لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوسرے قول کے مطابق ابلیس آسمان دنیا، زمین اور اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ اور زمین چلانے والا تھا، اور ساتھ ہی جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندیدہ کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچے مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ اپنی عزیز ترین مخلوق کو بنانے کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ وہ جنت کے پہرے دار اور حفاظت کرنے والے تھے۔ اس عزت افزائی سمان سے ابلیس کے دل میں تکبر یعنی گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی عبادت اور رعایت کا انعام اور پھل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام پیدا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور رندہ درگاہ کر دیا، یعنی اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اس کی درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو حصہ ہے سامعین اکرام، ہم آگے آپ کو سنائیں گے، کیونکہ ہماری یہ جو بات چیت ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کو ہم یہ بات سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔